10 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورہ بروج کے ایک حصے کا درس گزشتہ اتوار کو ہو چکا تھا، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کا واقعہ بیان فرمایا تھا۔ مختصراً اس کا تذکرہ سرنو کر دیتا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کے اندر ایک بادشاہ ذو نواس کے نام کا گزرا، اور اس نے مجوسیت آتش پرستی کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ یہ بعض کتابوں میں ہے کہ اس نے یہودیت اختیار کر لی تھی، حالانکہ اس وقت جو مذہب حق تھا وہ عیسائیت کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا تھا، چونکہ سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی گزرے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی نبوت اور بعثت تک عیسائیت کا مذہب ہی برحق سمجھا جاتا تھا، اور اسی کے پیروکار ہی برحق تھے۔ تو وہاں جو عیسائیت کو ماننے والے جتنے بھی افراد تھے، اس کو اس نے یہودیت یا مجوسیت اختیار کرنے کا کہا، لیکن جب وہ لوگ قائل نہیں ہوئے تو سب کو اس نے خندق کھود کر آگ دہکا کر اس کے اندر جلا دی۔ اور اسی ضمن میں ایک نوجوان کا واقعہ بھی عرض کیا گیا تھا، عبداللہ ابن تعمر کے نام سے، کہ اس نوجوان کو اس نے ظالم بادشاہ نے جادوگری سکھانے کے لیے منتخب کیا، لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی۔ اس نے ایک عیسائی عالم کے ذریعے دین کی تعلیم حاصل کی، ہدایت پائی، اور اس کا دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے، اور بالآخر اس نے اپنی قربانی دے کر بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا، عیسائیت میں یعنی جو مذہب حق تھا اس کو اختیار اس نے کروایا۔ اور جو قربانی اس نے دی اس کا تذکرہ پچھلی آیات کے اندر آیا تھا کہ ظالم بادشاہ نے اس نوجوان کو مارنے کی جتنی بھی تدبیریں کی وہ سب فیل ہو گئی۔ بالآخر اس نوجوان نے خود ہی تدبیر بتلائی، مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میدان میں سب کو جمع کرو، مجھے کسی اونچی جگہ پر رکھو، پھر ایک تیر مارنے والا یہ کہہ کر مجھے تیر مارے کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ اس رب کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے، یہ کہہ کر تم تیر مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں۔ جب تیر مارنے والے نے یہ کہہ کر تیر ماری تو وہ تیر اس کی کمپٹی پہ لگا اور یوں اس کی شہادت ہو گئی۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کی رب کے نام کی تاثیر ہے تو جتنا مجمع وہاں موجود تھا وہ سب کا سب مسلمان ہو گئے۔ 70,000 کے قریب افراد بتلائے جاتے ہیں جنہوں نے اس وقت دین برحق کو اختیار کیا، جو عیسائیت تھا اس کو اختیار کیا۔ اب اس نے ان کو پھیرنا چاہا، لیکن وہ لوگ دین سے جو پھرے نہیں، بالآخر سب کو خندق کھود کر آگ جلا کر سب کو جلا دیے۔ یہ واقعہ اصحاب الاخدود کا کہلاتا ہے۔ پچھلے درس کے اندر اس کی مکمل تفصیل ہم نے عرض کی تھی۔ یہ نوجوان عبداللہ ابن تعمر نے اپنی قربانی دی، لیکن اپنی قربانی کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کیے۔ اس سے ایک بات تو یہ بتلائی گئی کہ ایمان اور دین یہ قربانیوں سے پھیلتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان والا جب ایمان قبول کرے تو قربانیوں کے لیے، مشقتوں کے لیے، بلاؤں کے لیے، تکالیف کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اشد البلاء انبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں اور تکلیفیں انبیاء پر نازل ہوئیں، پھر جو نبی کے راستے کے جتنا قریب ہوگا اس پر مشقتیں آئیں گی، اس پر تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے ایمان والوں کو ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے جو آج ہم مسلمانوں پر درپیش ہیں، کہ قسم پرسی کا عالم ہے، جہاں جہاں دیکھیں مسلمان مظلوم ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ یہ حالات ہمیں دنیا میں آنے ہی،
بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو محبوب کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو اس پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو درجہ جنت کا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، جو اپنے اعمال کی توفیل وہ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ ان مشقتوں کے ذریعے اس کے درجے کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ جنت کا وہ درجہ بالآخر وہ پا لیتا ہے جو وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ ان مشقتوں کے ذریعے ذرا سی تکلیف بھی ایمان والے کو پہنچتی ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کی خطاؤں کی معافی کا، درجات کی بلندی کا، اور لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بنتا۔ تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ تھا۔ بعض روایات کے اندر اس واقعے کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن جب فتح ہو چکا تھا، وہاں مسلمان ایک جگہ کھدائی کر رہے تو یہی نوجوان عبداللہ ابن تعمر کی خبر دریافت ہوئی۔ جب کھودا دیکھا تو اسی حالت میں وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس حالت میں اس کی تیر کمپٹی میں لگا تھا، اور اس کا ہاتھ بالکل کمپٹی پر رکھا ہے۔ جب ہاتھ ہم الگ کرتے ہیں تو خون کا فوارہ وہاں سے چھوٹ پڑتا ہے، اور بالآخر خود بخود ہاتھ وہاں لگ جاتا ہے تو پھر خون بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو جیسے ہے ویسے ہی رکھ دو اور اوپر سلیب ڈال کر اس کو بند کر دو، کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں اس نے قربانی دی، شہادت کو قبول کیا، اللہ نے اس کے جسم کو بھی محفوظ رکھا، تر و تازہ رکھا۔ تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ تھا۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے جو آج پڑھی ہیں، کافروں کو متنبہ کیا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ تائب بھی نہیں ہوتے، فلہم عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور جلانے والی آگ کا عذاب ایسے لوگوں کے نصیب اور مقدر میں۔ یہ پورا واقعہ اللہ جل شانہ نے پچھلی آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اس کا ایک مقصد تو مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنی تھی کہ تم جو مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، مکہ مکرمہ کی 13 برس کی ایمان والوں کی زندگی مصائب سے لبریز تھی۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو تکلیفوں کا اور مصائب کا شکار نہ رہا ہو۔ طرح طرح کی ایذائیں پہنچانے میں انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ انگارے جلا جلا کر حضرات صحابہ کو وہاں لٹایا جاتا، جسم سے نکلنے والی چربی ان انگاروں کو بجھایا کرتی تھی، ایسے ایذائیں پہنچے۔ واضح حضرات صحابہ نے حضور کے سامنے آ کر عرض بھی کیا، اللہ کے رسول ان کے لیے بددعا کر دیجئے، اتنی سزائیں تکلیفیں ہی ہمیں دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم ابھی سے گھبرا گئے؟ تمہیں نہیں پتا کہ پچھلے قوموں پر کیا حالات آئے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے؟ ایک ایک وقت کے اندر 70 ہزار لوگوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو آروں کے ذریعے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بتلایا جاتا کہ وہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے بھاگے، ایک درخت کے تنے کے اندر چھپے، لیکن انہیں پتہ چل گیا اور تنے کو درمیان سے کاٹا اس انداز سے کہ حضرت زکریا کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یوں اللہ کے راستے میں انہوں نے قربانی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے ایک ایک وقت کے اندر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم پر تو اللہ نے وہ حالات نہیں ڈالے جو پچھلے قوموں پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے آئے تھے۔ تو ایک تو مسلمانوں کو تسلی دینا مقصد تھا کہ یہ حالات، یہ مصائب، یہ تکالیف ہم ایمان والوں کا حصہ ہیں، اس پر صبر کرو، بالآخر اللہ آسانیاں اور فراخی تم پر نازل کرے۔ دوسرا مقصد کفار مکہ کو، قریش مکہ کو تنبیہ کرنی تھی کہ اپنے ظلم سے باز آ جاؤ، کیونکہ ظلم کا انجام ایسا ہے کہ اللہ دنیا میں ہی نقص سزا دے دیتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے
کہ جو ذو نواس نے خندق والوں کو جلایا تھا وہ آگ اتنی پھیلی کہ بالآخر ان کے محل تک پہنچ چکی اور وہ بھی اسی آگ میں جل کر مرا۔ وہی آگ جو اس نے مسلمانوں کو جلانے کے لیے اس کو جو ہے نا آگ کو جلایا تھا وہی آگ اس کے لیے عذاب کا باعث بن۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ کہ ایسے لوگوں کے لیے آگ کا عذاب ہوگا، جہنم کی آگ کا عذاب ہو۔ تو کفار و مکہ کو، کفار مشرکین کو تنبیہ بھی مقصود تھی کہ اپنے مظالم سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا کوڑا حرکت میں آئے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اس مضمون کو بھی بیان کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کافروں کا انجام بد بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، دنیا میں مشقتیں جھیلی، تکالیف پر صبر کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت والے دن ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یقیناً یہ دنیا کی مشقتوں کے مقابلے میں آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں بہت بڑی کامیابی، اللہ اس کو بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا، کیونکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں تمہارا منتظر۔ بعض روایات کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ قول منقول ہے کہ اول شیء کتبہ اللہ علی اللوح المحفوظ، کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھی تھی وہ یہ جملہ تھا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ آگے جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ من استسلم لقضائی وصبر على بلائی وشکر نعمائی کتبتہ صدیقا وبعثتہ من الصدیقین، کہ جو کوئی میرے فیصلوں پر گردن جھکا لے اور میری جانب سے عائد کردہ تکالیف پر صبر کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرے، میں اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہوں اور کل قیامت میں بھی اس حال میں اٹھاؤں گا کہ اس کا شمار صدیقین میں ہوگا۔ یہ تکالیف پر صبر کرنے والوں کو اللہ صدیق لکھ دیتے ہیں، کہ جو تکلیفیں حضرات صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی، اللہ جل شانہ اسی صف میں بھی اس آدمی کو داخل کر دیتے ہیں جو تکالیف کو سہ لیتا ہے لیکن صبر کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ لِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ نَعْمَائِي فَلْيَتَّخِذْهُ إِلَٰهًا سِوَايَ، اور جو میرے فیصلے پر گردن نہیں جھکاتا، میری طرف سے اس پر ڈالی گئی تکالیف پر صبر نہیں کرتا، میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، فَلْيَتَّخِذْ إِلَٰهًا سِوَايَ، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو معبود بنا لے، وہ میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہے، میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا۔ جو تکالیف آئی ہیں، ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چبھتا۔ دنیا میں آنے والا، ہونے والا، پیش آنے والا ہر واقعہ، ہر سانحہ، ہر حادثہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اتفاق سے یہ حادثہ ہو گیا، اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا، اتفاق سے یہ سانحہ ہو گیا، اس دنیا کے اندر اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے والا جملہ ہے۔ ہر چیز طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، انسان شکوے شکایات زبان پر عائد کرنے کے بجائے، شکوے زبان پر لانے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، کیونکہ راحت دینے والی ذات بھی اللہ کی، ان مصائب و تکالیف پر مصائب و تکالیف کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی۔ اس لیے یہ تکالیف درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتی ہیں، بشرطے کہ انسان اس پر شکر کرے، صبر کرے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے۔ اللہ کی نعمتوں کے استحضار میں اللہ جل شانہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یقیناً یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی ہے۔
جو دنیا کی مشقتوں تکلیفوں کے مقابلے میں اللہ بدلے کے طور پر دینے والا ہے۔ تو دوبارہ سے کفار و مشرکین کو مخاطب کیا گیا کہ ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اپنے ظلم میں جری نہ ہوں، بے خوف نہ ہوں، نڈر نہ ہوں کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان ربک لذو انتقام، کہ تیرا رب انتقام لینے والا ہے، پکڑ بڑی سخت۔ پچھلی قوموں کا انجام سامنے رکھے، نمرود کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اس کی کیسی پکڑ ہوئی۔ ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک کے نتنوں سے گزر کر دماغ میں جاتا ہے، دماغ میں وہ ہلچل مچاتا ہے کہ جب تک جوتے دماغ پر سر پر پڑتے نہیں ہیں راحت نہیں ملتی۔ اللہ نے جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا یہ دن دکھلایا، یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ فرعون کیا اللہ نے کیسے پکڑا؟ اپنا لاؤ لشکر سمیت 12 لاکھ کا لشکر ہے، لیکن وہ سارا کا سارا غرق آب ہوا۔ قوم ثمود، قوم لوط، قوم عاد، یہ ساری اقوام کے ساتھ اللہ جل شانہ نے کیا معاملات کیے وہ تمہارے سامنے ہیں۔ اصحاب الاخدود کا کیا واقعہ ہوا، فرعون، حامان، قارون، ان کا انجام بد کیسا ہوا کتابوں کے اندر لکھا ہوا۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی مال کے ظام میں ایسا مبتلا کہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، روایات کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ تم ان پر بہتان لگانا۔ اب وہ فاحشہ عورت نے بہتان لگایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، آپ کی رعب و جلال کو دیکھ کر وہ تر تر کانپ اٹھی، سچ اگل دیا، کہنے لگی کہ اس قارون نے مجھے آپ کے خلاف اس بہتان تراشی پر آمادہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہ اس کو پکڑ لے۔ زمین میں دھسنا شروع ہو جاتا۔ یہ ان بطش ربک لشدید کا مظاہرت، اللہ نے پکڑا، گرفت میں لیا۔ تو اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، دن آتا ہے کہ جب اللہ اس کو پکڑتے ہیں، گرفت میں لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا اپنا ماضی یاد آنے لگتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے۔ معافیا مانگ رہا قارون کہ موسیٰ معاف کر دیجئے، موسیٰ معاف کر دیجئے، لیکن معافی نہیں ملتی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنے مال سمیت زمین میں دھستا گیا اور تا قیامت وہ دھستا رہے گا، یہی سزا اس کو ملے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، قارون نے تم سے 3 مرتبہ معافی مانگی کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، کاش اگر یہ ایک دفعہ مجھے کہہ دیتا کہ اے پروردگار مجھے معاف کر دو تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ کی یہاں ہر چیز کا علاج معافی ہے، توبہ ہے۔ جو ظلم ہوا، جو مظالم ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے، تہ دل سے ندامت سے مانگی گئی توبہ پچھلی ساری خطاؤں پر پانی پھیر دیتی۔ ان بطش ربک لشدید۔ مشرکین مکہ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، تاریخ کی کتابیں بری ہوئی۔ حرم میں حضور نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن ابی معیط، ابو جہل، ولید ابن مغیرہ اور یہ عتبہ اس قسم کے بدبخت جو نازیبہ کلمات حضور کے گزرنے پر کہتے تھے۔ جبریل امین آتے ہیں اور کسی کے گردن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عقبہ ابن ابی معیط کے ٹانگوں کی طرف اشارہ کیا، ابو جہل کی گردن کی طرف اشارہ کیا، کسی کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا اشارے ہیں؟ فرمایا کہ ان سے آپ کی کفایت کر دی گئی۔ بالآخر ابو جہل مرا تو اس کی گردن کٹی ہوئی۔ عقبہ ابن معیط اس طرح مرا کہ اس کے ٹانگ میں ایک پھوڑا نکل آیا جس نے پورے جسم کو گلا سڑا کر کیڑوں سے بھر دیا، وہ اسی حالت میں مر گیا۔ ابو لہب کے جسم میں پھوڑا نکل آیا، گھر والوں نے بدبودار قرار دے کے کال کوٹری میں ڈال دیا، ڈنڈے کے ذریعے اس کو کھانا دیا جاتا، ڈنڈے کے ذریعے ہی گڑھے میں پھینک کر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ اللہ نے دشمنوں کا حال کیا جو حق والوں کے ساتھ نبی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب ان بطش ربک لشدید کا مظاہرہ تھا جو اللہ نے ہم اور آپ کے سامنے رکھا۔ یہ سب ہم اور آپ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی عیش و آشائش میں اندر، آسائشوں کے اندر اپنے رب سے غافل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آئے پھر سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، سنبھلنے کی مہلت ہی نہ ملے۔
इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, यकीनन वो ज़ात वो है जिसने अव्वल वहला में पैदा किया, व युईद, और वो दुनिया में भी दोबारा से वो दोबारा पैदा करेगा। ये अगर दुनिया में अल्लाह की तरफ से पकड़ ना भी हुई, कल क़यामत वाले दिन ज़रूर पकड़ होगी। बल्कि बाज़ रिवायात से पता चलता है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में नक़्त ही दे देता, आखिरत में मिलेगी उसकी सज़ा, लेकिन उसकी सज़ा दुनिया में नक़्त मिल जाती है। उनमें एक गुनाह वालिदैन की नाफरमानी का, वालिदैन को नाफरमान को अल्लाह दुनिया में नक़्त सज़ा देते, आखिरत में अपनी जगह मिलेगी। लेकिन जिसने वालिदैन की नाफरमानी की वो दुनिया के अंदर नक़्स सज़ा से भी बचता नहीं है, याद रखिएगा। और दूसरा गुनाह जुल्म का है कि उसकी सज़ा भी अल्लाह नक़्स दुनिया में दे देते हैं। और तीसरा गुनाह क़त्ल नाहक का है कि अल्लाह इसकी सज़ा भी दुनिया के अंदर नक़्स दे देते हैं, आखिरत में उठाकर नहीं रखा जाता, किसी न किसी अज़ाब में मुब्तला होकर वो तकालीफ का और मुसीबतों का शिकार हो जाता है। जिंदा भी होता है लेकिन मरने की तमन्नाएं करता, मौत उसको मिलती नहीं। ऐसा इबरतनाक अंजाम होता जो लोगों को नाहक कत्ल करते हैं। वाक़यात आपके सामने है। कल 12 रबीउल अव्वल को बलोचिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ, जुलूस में लोग शरीक हैं, मासूम लोग, 60 से ऊपर अफराद को मार दिया गया। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है जो इस किस्म की हरकत का इर्तिकाब करते, मासूम लोगों को शहीद किया गया। हंगो के अंदर, कोहाट के अंदर मस्जिद में धमाका हुआ। आए रोज कत्ल गारत गरी के वाक़यात, मामूली मोबाइल और पैसों की खातिर लोगों को उड़ा दिया जाता है। कुरान करीम ने नाहक कत्ल करने की क्या सज़ा बयान की, वमन क़तल मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, जो किसी को जानबूझकर कत्ल करे उसकी सज़ा हमेशा हमेशा की जहन्नम है। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का उस पर गज़ब भी नाजिल होता है, अल्लाह की तरफ से लानत और फटकार भी उस पर पड़ रही होती। ऐसे इंसानों का नाहक कत्ल आम हो रहा है जैसे कि वो इंसान न हो, कोई इंसान गाजर मूली काट रहा हो छुरी के जरिए। अल्लाह की पकड़ से बचे, डरें। ऐसे लोगों को अल्लाह अपने अंजाम से डरना चाहिए जो इस किस्म की ज़ालिमाना हरकत का इर्तिकाब करते हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा ताइब हो अगर कुछ गुनाह हो चुका, क्योंकि वह हुवल गफूरुल वदूद, क्योंकि वो ज़ात बड़ी बख्शने वाली भी है, बहुत मोहब्बत करने वाली, वदूद मोहब्बत करने वाली। एक दफ़ा तुम अल्लाह से मांग लो, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हाँ, ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्यों किया, पिछला हिसाब तुम्हारे सामने नहीं रखेगा। आज हमारे सामने अगर कोई माफी मांगने आता, हम कहते तुम तो वही हो जिसने ये किया था, उसका एक एक कच्चा छट्टा हम उसके सामने लाकर रख देते हैं। हाँ, दिल की भड़ास निकालते हैं, उसको रुस्वा करते हैं, फिर अगर माफ करना हो तो कर देते हैं, लेकिन वो भी दिल से नहीं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह मैं बड़ी मोहब्बत करने वाला हूँ, पूछूंगा भी नहीं कि तुमने क्यों किया, बस माफी मांग लो, अंधेरे में मांग लो, तारीकी में मांग लो, सिर्फ मेरे सामने मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं बड़ी मोहब्बत तुमसे करता हूँ। ज़ुल अर्शिल मजीद, वही अल्लाह है जो अर्श का मालिक है, बुजुर्गी वाला है। अर्श, ये अल्लाह का वो अर्श का लफ्जी तर्जुमा तो तख्त के आते हैं, लेकिन ये किस नौइयत का तख्त है इसकी तफसीलात हमें नहीं मालूम, अल्लाह ही को इसका इल्म होगा। तख्त के बारे में सिर्फ इतना बतलाया गया, ये पूरी कायनात उस तख्त के सामने ऐसी है जैसे कि किसी बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर एक छोटी सी गेंद रखी हो। एक बड़े ग्राउंड के अंदर जिस तरह एक गेंद की कोई हैसियत और वक़ाअत नहीं होती, इस पूरी कायनात की अल्लाह के अर्श के सामने कोई हैसियत और वक़ाअत नहीं। फिर उसके ऊपर कुर्सी, वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की कुर्सी ने आसमान और ज़मीन सब चीज़ों का इहाता कर रखा है। उस पर अल्लाह जल्ल शानो का जलवा अफरोज होना, इसकी कैफियत क्या है, हकीकत क्या है, हम इसके बारे में बाखबर नहीं और नहीं इसके बारे में कोई जान सकता है। उलमा बस यही कहते हैं कि अर्श और कुर्सी पर और अल्लाह के कुर्सी पर जलवा अफरोज होने पर तो ईमान तो रखा जाए, लेकिन इसकी कैफियत हकीकत क्या है इसके बारे में मामला अल्लाह ही के सुपुर्द किया जाए। इसी में ही नजात है। फ़अालुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो कर गुजरता है। हल अताका हदीसुल जुनूद, पिछले लोगों का अंजाम बयान करते हुए फरमाया क्या तुम्हारे पास लश्कर वालों की खबर नहीं पहुंची।
بڑا لشکر لے کر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں نکلا، 12 لاکھ کا لشکر لے کر نکلا۔ بعض روایات کے اندر تو 60 لاکھ کا لشکر بھی بتلایا جاتا ہے، لیکن سب کے سب سمندر برد ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ قوم ثمود اپنے زمانے کے سب سے بڑے آرکیٹیکٹ کہلاتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے مہارت ان کے ہاتھوں میں رکھی تھی، صناعی کی اور کاریگری کی۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ایسے ایسے محلات بنا دیتے تھے کہ آج کا بڑا سے بڑا انجینئر بھی دنگ رہ جائے۔ ایسی نقاشی اور ایسے فنکاروں کا یہ مظاہرہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا فن، ان کی یہ مہارت اور ان کا پہاڑوں کے اندر محفوظ قلعے تعمیر کر لینا، یہ ان کے لیے نجات کا باعث نہیں بنا۔ ایک آواز اور ایک چیخ ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن گئی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ ابھی تک جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، یہ جھٹلا رہے ہیں اور اللہ ان کا گھیراؤ کر رہا ہے، چاروں جانب سے اللہ ان کا احاطہ کر رہا ہے۔ دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں پکڑ ان کے مقدر میں ہوگی، کیونکہ اس دن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بھاگ سکے گا نہ چھپ سکے گا۔ بل ہوا قرآن مجید، اس قرآن کو جھٹلانے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جتنی چاہیں ایڑی چوٹی کا زور لگائے، حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا کلام ہے جو بزرگی پانے والا ہے، مقام اور مرتبہ پانے والا ہے۔ پوری دنیا نے زور لگایا قرآن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کا بول بالا کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال قرآن کو حفظ کرنے والے بچے آپ جتنے بھی مارتے جائیں، اللہ ان کی تعداد کو بڑھاتا رہے گا، قرآن کا پیغام عام ہوتا رہے گا۔ فی لوح محفوظ، اور یہ اللہ نے اس کلام کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ یہ لوح محفوظ وہی تختی ہے جس پر اولین اور آخرین کا علم لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی بھی کیا نوعیت ہے، کس قسم کی ہے؟ اگرچہ اللہ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جل شانہ کو سب چیزوں کا علم ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل کو کوئی انکار نہ کر سکے، اللہ لکھا ہوا بھی پیش کر دے گا۔ اعمال نامے لکھے جاتے ہیں، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کو ہر ایک کے ایک عمل کا علم ہے، لیکن یہ اعمال نامے اس لیے جگہ لکھے جاتے ہیں کہ کل کو کوئی انکار نہ کر سکے۔ اگر انکار کرے گا تو اللہ اپنی بات کے بجائے لکھا ہوا پیش کر دیں گے، دیکھو یہ لکھا ہو۔ اس سے علماء نے ایک بہت بڑی بات یہ بھی بیان کی، دو آدمیوں میں جب معاملات ہوں، بھلے وہ کتنے ہی اعتماد والے کیوں نہ ہوں، بھلے ہی آپ کو کتنا ہی یاد کیوں نہ ہو، لکھت پڑھت ضرور کر لینی چاہیے، تاکہ کل کو اگر کسی قسم کا معاملہ ثبوت اور پروف کا آئے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو پیش کر سکیں۔ دلائل دینے کی، اپنے حافظے پر زور لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اللہ جل شانہ کو ہر چیز کا علم، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے اعمال نامے بھی لکھ رکھے، لوح محفوظ کے اندر بھی اولین و آخرین کا علم لکھ رکھا۔ البتہ وہ کس نوعیت کی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس جیسی چیزیں عرش اور کرسی، لوح محفوظ، یہ چیزیں متشابہات کہلاتی ہیں۔ متشابہ وہ چیزیں کہلاتی جن کے الفاظ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ، لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جیسے کہ بعض آیات کے اندر اللہ جل شانہ کی ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب وہ اللہ کا ہاتھ کس نوعیت کا ہمیں نہیں معلوم، بس ترجمہ آتا ہے ید اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، استواء علی العرش، اللہ کا کرسی پر جلوہ افروز ہونا، ان کے معانی ہمیں معلوم لیکن حقائق ہمیں نہیں معلوم۔ ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسی آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ تو لوح محفوظ ہوں یا عرش و کرسی ہوں یا استواء علی العرش ہوں، یہ ساری چیزیں متشابہات ہیں۔ ان کے بارے میں بس عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ اس کی جو بھی حقیقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو اس کا علم ہے، اور ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔